پاکستان کو مٹانے کی بات کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔ کوئی نیا مارکا شروع ہوا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاک فوج کا بھارت کی گیدڑ بھپکیوں پر دو ٹوک جواب، کہا بھارتی وزیر دفاع اور سروسز چیف کے بیانات خطے کے لیے خطرناک ہیں۔ مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن اور قیامت خیز نتائج لا سکتا ہے۔ نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا رد عمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ پاکستان دشمن کے دور دراز حصوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستانی افواج لڑائی ہر کونے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ بھارت اپنے تباہ طیاروں کے ملبے اور پاکستان کے میزائل بھول گیا؟ پاکستان کے مسلح افواج اور عوام ہر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارت دہائیوں سے خود کو مظلوم ظاہر کر کے دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے۔ دنیا اب بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے اصل چہرے کے طور پر دیکھتی ہے۔ بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ معاشی اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے عالمی طاقتوں سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ تیراہ میں اسمگلرز، دہشت گردوں اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاستدان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف بڑا واضح اور اٹل ہے۔ حماس نے امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کا مثبت جواب دے دیا۔ یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول آزاد ٹیکنوکریٹس کے سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے نکات مسترد۔ حماس کے اعلامیے میں منصوبے کے بیشتر نکات پر مذاکرات کا مطالبہ۔ کہا غزہ پلان کے کچھ حصوں سے اتفاق کیا ہے لیکن بیشتر نکات پر مزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے حماس کے جواب کو خوش آئند قرار دیا۔ امریکی صدر نے کہا حماس مغویوں کی رہائی پر تیار ہے، یرغمالیوں کے گھر لوٹنے کا منتظر اور حماس کے ساتھ امن معاہدے میں مدد کرنے پر عرب ملکوں کا شکر گزار ہوں۔ اسرائیل غزہ پر بمباری بند کر دے۔ یہ اقدام صرف غزہ نہیں پورے مشرق وسطی میں امن قائم کرے گا۔ حماس کے بیان نے جنگ بندی اور امن کی نئی راہ کھولی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، امارات، ترکی، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ قطر کا بھی حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا غزہ جنگ کے خاتمے پر بات چیت کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ مصر نے کہا حماس کے جواب کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ ترک صدر نے بھی اقدام کو بڑی پیش رفت قرار دیا۔ اسرائیل سے فوری حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا فوری جنگ بندی کے ساتھ قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا اب امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کا موقع ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوترس کہتے ہیں فریقین غزہ جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اسرائیل کی قید سے رہا گلوبل سمود فلوٹیلا کے 137 کارکن استنبول پہنچ گئے۔ ان میں امریکہ، برطانیہ، اٹلی، اردن، کویت، لیبیا، الجزائر، موریتانیہ، ملیشیا، ترکی کے شہری شامل ہیں۔
اسرائیل کی قید میں اب بھی سینکڑوں امدادی کارکن موجود. اٹلی سے محصور فلسطینیوں کی امداد کے لیے نیا امدادی قافلہ غزہ کی جانب رواں دواں. 10 کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا ضمیر نامی جہاز کی قیادت میں اوترانٹو بندرگاہ سے روانہ ہوا، جس میں مسافروں نے آزاد فلسطین کے نعرے لگائے. امدادی ارکان کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تربیت بھی دی گئی. صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے مطالبے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری. 24 گھنٹے میں 66 فلسطینی شہید. المواسی کیمپ پر حملے میں 2 بچے شہید. گزشتہ رات اسرائیلی فورسز نے اس وقت فضائی حملہ کیا جب انخلا کی اطلاع ملنے کے بعد رہائشی مکان خالی کر رہے تھے. محمود عباس کہتے ہیں منصوبے کے تحت فوری جنگ بندی اور امداد پہنچائی جائے. معاہدے کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوئی تو سخت رد عمل ہوگا. فریقین وعدوں کو فوری طور پر عملی شکل دیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان. دعویٰ کیا اسرائیل نے عارضی طور پر بمباری روک دی ہے تاکہ امن معاہدے کو موقع مل سکے. حماس کو تیز رفتار اقدام کرنا ہوگا. تاخیر برداشت نہیں کروں گا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہوگی. کسی بھی ایسے نتیجے کو قبول نہیں کیا جائے گا جہاں غزہ دوبارہ خطرہ بنے. معاملہ تیزی سے نمٹائے. فوری عمل درآمد ہونا چاہیے. ضمانت دیتا ہوں کہ ہر فریق کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا. حماس کی جانب سے فوری تعاون جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ضروری ہے. آزاد کشمیر میں مذاکرات کامیاب. امن بحال ہو گیا. حکومت اور عوامی ایکشن میں معاہدہ. مہاجرین نشستوں پر منتخب ارکان کے فنڈز روک دیے گئے. مہاجرین کی نشستوں پر منتخب ارکان وزارتوں سے بھی فارغ. اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جائے گی. کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا. 1 اور 2 اکتوبر کے واقعات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد. 1 سرکاری نوکری دی جائے گی. زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا. عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے شکر گزار ہیں. یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا. کسی دوسرے ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے. آزاد کشمیر میں 5 روز سے جاری لاک ڈاؤن ختم. تاجروں کو دکانیں کھولنے کا کہہ دیا. معاہدے کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے عوام کو کامیابی ملی. حکومتی کمیٹی کے رکن وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو. کہاں شکایات کو تشدد انتشار کی بجائے ٹیبل پر حل کرنا ہی جمہوریت کا حسن ہے. جو چاہتے تھے آزاد کشمیر میں انتشار ہو ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی. قمر زمان کائرہ نے کہا معاہدہ پورا کریں گے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. کوشش ہوگی معاہدے پر جلد عمل درآمد کریں. راجہ پرویز اشرف بولے کشمیر کی خوشی ہماری خوشی ہے. کشمیر کا دکھ ہمارا دکھ ہے. ہم میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا. کشمیری بڑے بہادر ہیں. پاکستان سے عشق کرنے والے ہیں. امیر مقام کا کہنا تھا معاہدے کے مطابق ہر ماہ 2 اجلاس کیے جائیں گے. کشمیریوں کو ان کے حقوق دیتے رہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں معاہدے کا خیر مقدم. مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین پیش کیا. معاہدے کو پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی بڑی کامیابی قرار دیا. کہا امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوشائند ہے. سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں. تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوئے. حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. گزارش ہے افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں. آزاد کشمیر کے مسائل پر ہمیشہ توجہ رہی ہے. مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں. وزیر اعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور معاہدے سے آگاہ کیا. نون لیگ کے سربراہ نے فلسطین میں قیام امن کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا.
نواز شریف کا کہنا تھا پاک سعودی معاہدے کے بعد مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا. قبلہ اول کی حرمت محفوظ بنانے اور فلسطینیوں کی حمایت پر کلیدی کردار کے مثبت نتائج جلد آئیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ. پاک سعودی دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال. فضل الرحمان نے کہا پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہونا قابل مسرت ہے. غزہ میں مستقل امن و پاکستان کے امن کوششوں میں اہم کردار پر بات چیت. وزیر اعظم نے کہا پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا، آئندہ بھی ساتھ دیتا رہے گا. غزہ میں جنگ بندی پر حماس کا بیان خطے میں امن، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا نادر موقع قرار دیا. حماس نے ٹرمپ منصوبے پر مشروط آمادگی کا اظہار کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا. وزیر اعظم سے گفتگو میں واضح کیا مسئلہ فلسطین پر حکومت قومی اور اصولی موقف اپنائے. اسرائیل قابض ریاست ہے اور پاکستان اس کا وجود کبھی تسلیم نہیں کرے گا. لاہور میں غزہ مارچ سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب. کہا اسرائیل کو امریکہ اور مغربی ملکوں کی پشت پناہی حاصل ہے. فلسطینی روز شہید ہو رہے ہیں، ہر وقت ان پر آگ برستی ہے. پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا. مظلوم فلسطینی قطاروں میں لگ کر کھانا لیتے ہیں، وہاں بھی صہیونی فوج انہیں شہید کر دیتے ہیں. تمام انسانوں کے لیے شرم کا مقام ہے. پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی. فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی. پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب. کہا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب اعزاز کی بات ہے. پاکستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کا اہم ملک ہے. گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے. مریم نواز نے کانفرنس کے شرکاء کو پنجاب حکومت کے منصوبوں سے تفصیلی آگاہ کیا. خوزدار میں آپریشن کے دوران فتنہ ہندوستان کے 14 دہشت گرد ہلاک، 20 زخمی. سیکیورٹی فورسز نے زہری میں لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے. عوام کا خوشی کا اظہار، پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان کے عوام اور فورسز مل کر وطن دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا رہے ہیں. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ. دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا. وزرائے خارجہ کا 2 ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور دیر پا امن کے قیام پر اتفاق. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے بھی رابطہ. غزہ کی صورتحال پر گفتگو کی. اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی. لندن میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ. اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف بھی احتجاج. پولیس نے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. بارسلونا میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا مظاہرہ. مظاہرین نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی. عالمی برادری سے امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ. میکسیکو میں طلبہ کا اسرائیلی سفارتخانے کے باہر دھرنا. مظاہرین نے بازوؤں پر نسل کشی اور فری فلسطین کے الفاظ لکھے. وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی. نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کرائیں گے. 12% کنٹریبیوشن حکومت کی جانب سے دی جائے گی جس کے لیے حکومت نے 10 ارب روپے مختص کر دیے. ملازمین ریٹائرمنٹ سے پہلے پینشن اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکال سکیں گے. ریٹائرمنٹ پر 25% رقم نکالنے کی اجازت ہوگی. اسکیم جولائی 2024 سے بھرتی ملازمین پر لاگو ہوگی. مسلح افواج کے اہلکاروں پر اطلاق جولائی 2025 سے متوقع ہے.
حکومت نے IMF کے معاشی اہداف کی کڑی شرط پوری کرتے ہوئے پینشن میں اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت کا پیپلز پارٹی سے پھر رابطہ، پی پی ذرائع نے بتایا حکومت نے پی پی قیادت کی وطن واپسی سے متعلق معلومات لیں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو قیادت کی وطن واپسی سے متعلق آگاہ کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری 9 اکتوبر کو اور بلاول بھٹو 11 اکتوبر کے بعد پاکستان واپس آئیں گے۔ حکومت کا پی پی قیادت سے براہ راست رابطہ کیے جانے کا امکان۔ سیلاب سے متاثرہ صوبوں نے IMF سے معاشی اہداف پر نظر ثانی کی درخواست کر دی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض کی تیسری قسط کے لیے مذاکرات۔ سیلاب سے نقصانات کی وجہ سے معاشی اہداف پر نظر ثانی پر IMF وفد کو بریفنگ دی گئی۔ سیلاب کے باعث صوبائی بجٹ سرپلس حاصل نہیں ہو سکے گا، صوبوں کا نظر ثانی کا مطالبہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF مشن سے صوبوں کے بجٹ سرپلس پر پالیسی سطح کے مذاکرات میں دوبارہ بات ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ 1 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع ختم کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی اور دونوں کو مجاز فورم کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایت کی۔ شبلی فراز اور عمر ایوب اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں مختلف فورمز پر دائر کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سزائیں ملنے کے بعد دونوں رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات میں نگرانی کا اختیار مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی قوانین میں اہم ترامیم کی سفارش کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے انتخابی قوانین میں ترامیم کی سفارشات کا مسودہ وزارت قانون کو بھیج دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 208 میں ترمیم کی سفارش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے انٹرا پارٹی انتخابات کی نگرانی سے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری ڈھانچہ مضبوط اور خواتین کی شمولیت یقینی بنے گی۔ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی الیکشن کی شفافیت جانچنے کے لیے قانون میں کوئی شک موجود نہیں۔ ملک میں درجنوں جماعتیں ہیں مگر اندرونی جمہوری ڈھانچہ کمزور ہے۔ تجاویز منظور ہونے سے عوامی اعتماد اور جماعتی شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے سفارشات پر سخت رد عمل کا امکان ہے۔ مختلف جماعتیں پہلے ہی انٹرا پارٹی انتخابات پر تحفظات ظاہر کر چکی ہیں۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری یونیورسٹی کا دورہ، فیکلٹی ممبران اور طالبات نے استقبال کیا۔ ڈی جی ISPR کی انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طالبات سے تفصیلی گفتگو۔ پاک فوج، تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔ فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے ڈی جی ISPR کی آمد کو خوشائن قرار دیا گیا۔ سیشن میں کینیڈ کالج کی بصارت سے محروم ہونہار طالبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا۔ طالبات نے شہداء اور غازیان پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ PIDCL کے تحت رکے کام جلد ہوں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سابق میئر کراچی وسیم اختر سے گفتگو۔ وفاقی فنڈ سے جاری ترقیاتی کاموں کو روکنے پر وسیم اختر کا اظہار تشویش۔ گورنر سندھ نے صدر اور وزیر اعظم سے بات کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کہا جلد کام شروع ہوگا۔ کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی سے جڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کا دورہ، تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کی 4 ماہ میں بلاک مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبہ 13 سال التوا کا شکار رہا، کام شروع کر دیا گیا ہے، ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ بلاک کی تکمیل سے تمام پارلیمنٹیرینز کو رہائش کی سہولت میسر ہوگی۔ پارلیمنٹ لاجز کا نیا بلاک 104 یونٹس پر مشتمل ہوگا۔ ایک اور اتوار پاک بھارت ٹیمیں پھر ٹکرانے کو تیار۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں کا مقابلہ کل کولمبو میں ہوگا۔ میچ سے پہلے پاکستانی کپتان کی پریس کانفرنس۔ ICC نے تنازع سے بچنے کے لیے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک کے سوال سے روک دیا۔
فاطمہ ثنا تاریخ بنانے کے لیے پرعزم، کہتی ہیں ایک میچ ہارنے سے ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا، کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا، بارش سے متاثر ہونے کا بھی خدشہ، پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ بھارت میں ورلڈ پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں انتہائی ناقص انتظامات، دہلی میں انٹرنیشنل کوچ بھی آوارہ کتوں سے محفوظ نہ رہ سکے، ایونٹ کے دوران کوچز کو کتوں نے کاٹ لیا، کینیا کے کوچ کو وارم اپ کے دوران جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں کتے نے کاٹا، جاپانی اسسٹنٹ کوچ کو بھی گزشتہ روز کتے کے کاٹنے کے باعث اسپتال لے جانا پڑا تھا۔